السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس ہستی کے بارے میں بات کروں گی جو ایک عورت کی زندگی کا سب سے مضبوط سہارا اور اس کے سکون کا ذریعہ ہوتا ہے، اور وہ ہستی شوہر ہے۔ شوہر صرف ایک نام نہیں ہے بلکہ ایک احساس، تحفظ اور ایک عظیم ذمہ داری کا نام ہے۔ اسلامی معاشرے اور خاندانی نظام میں شوہر کا مرتبہ اور اہمیت بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے، جس کا مقصد حکمرانی کرنا نہیں بلکہ تحفظ، ذمہ داری اور محبت فراہم کرنا ہے۔ مرد عورتوں پر قوام، نگہبان اور منتظم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے لیے ایک مضبوط ڈھال کی طرح ہے، جو اسے دنیا کی سختیوں سے بچاتا ہے اور اس کی ضروریات زندگی کا کفیل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے حق اور اہمیت کو بہت واضح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ حدیث شوہر کے اس بلند درجے کو ظاہر کرتی ہے جو اللہ نے اسے خاندانی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے عطا کیا ہے۔ ایک عورت کے لیے اس کے شوہر کی اطاعت اور خوشنودی جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اس حال میں وفات پائی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، وہ جنت میں داخل ہو گئی۔ گویا ایک بیوی کے لیے اللہ کی بندگی کے بعد اپنے شوہر کا خیال رکھنا سب سے بڑی نیکی کا قرار دیا گیا ہے۔ گھر کے سکون کے لیے ضروری ہے کہ شوہر جائز باتوں کو مانا جائے اور اس کی عزت و توقیر کی جائے۔ شوہر کے گھر کے معاملات اور اس کے رازوں کی حفاظت کرنا بیوی کی اہم ذمہ داری ہے۔ شوہر دن بھر باہر کی سختیاں جھیل کر جب گھر آتا ہے تو بیوی کی مسکراہٹ اور حسن سلوک اس کے تمام تھکن کو دور کر دیتی ہے۔ جہاں شوہر کی اتنی اہمیت ہے، وہاں اسلام نے شوہر کو بھی پابند کیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں بیوی کے لیے بہتر ہو۔ اس طرح اسلام نے شوہر کو اہمیت دی، بالکل اسی طرح بیوی کے حقوق بھی بتائے۔ اسلام نے عورت کو وہ حقوق دیے جو کسی اور مذہب یا نظام نے نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی خاتون پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو۔ بیوی کا کھانا پینا، لباس اور رہائش فراہم کرنا شوہر کی شرعی ذمہ داری ہے، چاہے بیوی خود صاحب حیثیت یا امیر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بنیادی اخراجات اٹھانا شوہر کا فرض ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق بیوی پر خرچ کرنے میں کنجوسی نہ کرے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرے، دوسروں کے سامنے خواہ وہ گھر والے ہی کیوں نہ ہوں۔ بیوی کی برائی کرنا یا اسے ذلیل کرنا سخت گناہ ہے۔ ایسے کی کمیوں پر پردہ ڈالنا اور تنہائی میں پیار سے سمجھانا شوہر کا ظرف ہے۔ بیوی کو دین کے ضروری احکامات سکھانا اور اسے گناہوں سے بچنے میں مدد دینا شوہر کا حق ہے۔ اگر اسے دین کا علم نہیں تو اسے سیکھنے پر موقع فراہم کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ بیوی صرف گھر کے کاموں کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ ایک جیون ساتھی ہے۔ اسے وقت دینا، اس کی بات سننا اور اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا سنت نبوی علیہ السلام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک نہایت خوبصورت واقعہ ہے جو شوہر اور بیوی کے درمیان محبت، خوش طبعی اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی بہترین مثال وہ پیش کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے کہ ایک سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اس وقت میں دبلی پتلی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، تم سب آگے بڑھ جاؤ۔ جب سب آگے نکل گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، آؤ ذرا دوڑ لگائے، دیکھیں کون جیتتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ میں نے دوڑ لگائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی۔ پھر کچھ عرصے گزر گیا، میرا وزن تھوڑا بڑھ گیا اور میں واقعی بھول گئی۔ ایک اور سفر کے موقع پر پھر وہی صورتحال ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آگے بھیج دیا اور پھر وہی فرمایا، آؤ دوڑ لگاتے ہیں۔ اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے آگے نکل گئے اور مسکرا کر میرے کندھے پر تھپکی دی اور فرمایا،
عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے، یعنی اب حساب برابر ہو گیا۔ وقت دینا کائنات کے سب سے بڑے رہبر اور سربراہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کے لیے وقت نکالا اور ان کے ساتھ کھیل میں حصہ لیا۔ شوہر کو چاہیے کہ گھر میں صرف رعب نہ جمائے بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرے تاکہ گھر کا ماحول بوجھل نہ ہو۔ احساس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں پرانی بات یاد رکھ کر ثابت کیا کہ شوہر کو اپنی بیوی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مومنوں میں کامل ترین ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں یعنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اللہ پاک سے میری یہ دعا ہے کہ دنیا کے تمام شادی شدہ جوڑوں میں اللہ پاک بے انتہا محبت اور برکتیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔